الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ کہف بہت سے واقعات پر مشتمل ہے. ان واقعات میں تھوڑی تعداد پر، تھوڑی حیثیت پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مدد کے کئی واقعات بیان کیے گئے، جس میں بنیادی واقعہ خود اصحاب کہف کا ہے. چند نوجوان تھے، پورا ملک بت پرست تھا. اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائی اور پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا. ڈر رہے تھے کہ اگر ہمارا یہ مذہب انہیں پتہ چل گیا تو پوری حکومت، پوری طاقت ہمارے خلاف ہے اور وہ ہمیں دین اور ایمان سے ہٹا دے گی. اللہ نے یہ حفاظت فرمائی کہ وہ چلے وہاں سے. ایک غار آیا، وہاں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور نیند بھی ایسی مسلط کی جو دنیا میں مثالی بن گئی. 309 سال تک اللہ نے سلایا. اس میں حکومت بھی بدلی، نظام بھی بدلا، مذہب بھی بدلا، اور پھر جب بیدار ہوئے تو سارا ملک اور سارا علاقہ توحید پر آ چکا تھا. اس طریقے پر اللہ نے حفاظت فرمائی. اور بہت سے واقعات ہیں. مجھے تو مختصر اس واقعے کے ذیل میں ایک نتیجے کی بات عرض کرنی ہے. یہ واقعہ بھی واقعے کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کی آپس میں ملاقات کا اور اپنے حضرت موسیٰ کے علم حاصل کرنے کے ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے. اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا ہوں. بہرحال جب دونوں چلے ہیں، چلتے چلتے 3 واقعات پیش آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے برخلاف حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ تھا. اور وہ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ تھکے ہارے، کئی روز کے بھوکے پیاسے، چلتے چلتے ایک بستی پر پہنچے. بھوک کی شدت کا حال تھا. وہاں والوں سے درخواست کی کہ بھئی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو. اس زمانے میں ہوٹلیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. اب تو ٹیک وے جگہ جگہ کھل گئے. کسی کے مکان پر آدمی جانے کی حاجت ہی نہیں سمجھتا ہے. تو اس وقت یہ نوعیت نہیں تھی. لوگوں سے کہا سنا ہوگا کہ ہم کہاں سے نکلے ہیں اور کئی روز کے بھوکے ہیں، مگر گاؤں والے بھی عجیب تھے. انہوں نے کہا بھائی یہاں تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، جاؤ یہاں سے. بال چلے وہاں سے. جب بستی کے کنارے پر پہنچے، ایک مکان تھا جس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ گر جائے گی. مکان کی ایک دیوار گر جائے پورا مکان ہی گر جائے گا.
حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تکوینی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ بھائی یہ دیوار گرنے جا رہی ہے، ہم ذرا محنت کر کے اس کو ٹھیک کر دیں۔ ٹھیک کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ بس ہاتھ لگاتے گئے اور دیوار ٹھیک ہوتی گئی، وہاں کوئی لوہے کے اور ہتھیار وغیرہ کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ حضرت خضر نے اسے ٹھیک کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض ہوا کہ عجیب، یہ بابا ہیں، اتنے دن سے بھوکے چل رہے ہیں، بستی والوں سے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو کم سے کم ہم اس مکان والے سے کہتے کہ بھئی تمہاری یہ دیوار ٹوٹ رہی ہے، گرنے قریب ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے، کچھ مزدوری دے دینا، کچھ کھانا کھلا دینا۔ یہ بھی نہیں کہا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بھل ایک بات تھی، 3 واقعات پیش آئے، تینوں واقعے میں پہلے ہی حضرت خضر نے وعدہ لے لیا تھا کہ دیکھو میں کوئی بھی کام کروں تمہیں اس پر اعتراض کا حق نہیں ہوگا، ہاں بعد میں پھر بتاؤں گا یہ کام میں نے کیوں کیا۔ تو اب باری آئی ان کی، یہ کام کیوں کیا جبکہ بھوک شدید لگی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب حضرت خضر نے یہ کام کیا ہوگا تو موسیٰ نے بھی ضرور ساتھ دیا ہوگا۔ اب تعبیر بتا رہے ہیں، اپنے کام کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے، یعنی بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، اور باپ ان کا انتقال کر چکا ہے، اور تھا وہ بڑا نیک آدمی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کچھ پیسے کمائے تھے، کچھ خزانہ جمع کیا تھا۔ اب اسے خطرہ ہوا کہ اگر میں نے اسی طریقے پر مال رکھ دیا کہیں پر تو گاؤں والے ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر تحقیق کریں اور انہیں پتہ چل جائے کہ کچھ خزانہ چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا، اور ان یتیم بچوں کو بہکا پھسلا کر وہ خزانہ نکال لیں، خزانہ لے جائیں تو یہ میرے بچے آئندہ بھوکے اور پریشان ہو جائیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس نے یہ کیا کہ دیوار کے نیچے کچھ سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد خزانہ اس میں دفن کر دیا اور لیپا پوتی کر دی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور پھر خطرہ وہی تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور خزانے کو لوٹ مار کر کے اور ان بچوں کو پریشان کر دیں گے۔ حضرت خضر کو یہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم دیا کہ دیکھو ان بچوں کی رعایت کرنی، ان بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، حق تعالیٰ نے یہ چاہا۔ اس سے پہلے واقعات میں تو فَأَرَدْتُ فَأَرَدْنَا ہے، اور یہاں فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ حق تعالیٰ کی مشیت تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 قسم کے علم ہوتے ہیں، ایک علم تشریعی ہوتا ہے جس کا ہر انسان مکلف ہوتا ہے ان احکام پر عمل کرنے کا، اور ایک علم تکوینی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بعض کو اس کی اطلاع کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ نظام کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر کو تکوینی علم دیا گیا تھا، تشریعی نہیں، تو بال انہوں نے یہ کام کر دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ کے تکوینی علم کے ماتحت انہوں نے دیوار ٹھیک کر دی۔ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، جب یہ بچے جوان ہوں گے اور کسی طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ خزانہ کہاں دفن ہے، تب وہ خزانہ نکال کر اپنی ضروریات میں لے کر استعمال کریں گے۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ فرمایا رحمتًا من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ علماء نے اس سے بڑی باتیں عرض کی، سب سے بڑی بات جو عرض کی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور یہی بات مجھے آپ سے بھی کہنی ہے اور میں اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب بناتا ہوں کہ ہر انسان کا نیک ہونا ضروری ہے۔
انسان دنیا میں فکر کرتا ہے کہ بھائی اپنی اولاد کا کیا ہوگا، ان اولاد کے لیے کماتا ہے، بعض مرتبہ حلال چھوڑ کر حرام طریقوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، غلط طریقوں سے بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، اور اس میں اپنی نیکی کا بھی خیال نہیں کرتا۔ اور وہاں لکھا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان نیک بنے۔ جب انسان نیک بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی بھی کفالت فرما لیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے پر حفاظت فرمائی۔ وہ باپ نیک تھا، ورنہ اس لفظ کے استعمال کی یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی حضرت خضر اپنا آئے تھے، کام کر کے چلے جاتے۔ یہ جملہ کیوں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا؟ یہ علت بتلائی ہے کہ چونکہ باپ نیک تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکی کا خیال آیا اور اس کی وجہ سے ان کے اولاد کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ جب یہ جوان ہوئے تو اللہ نے خود انہیں دولت عطا فرما دی۔ عمل بہت بڑی نعمت ہے، نیک بننا، نیک اعمال کا کرنا، یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ بعض مرتبہ انسان کہتا ہے بھائی کما لیں پہلے، نماز پھر دیکھی جائے گی، روزے پھر دیکھے جائیں گے، اور آدمی اللہ کے احکام سے اعراض کرتا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نیکی ہونا یہ بہت بڑی شرافت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی ضمانت لیتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ نیک لوگوں کے اولاد ضائع نہیں ہوئی، بڑے بڑے واقعات ہیں اس کے، اور نیک عمل بھی ضائع نہیں ہوتے۔ 3 آدمیوں کا واقعہ بخاری شریف میں مشہور واقعہ ہے۔ وہ 3 عمل کیے، ہر آدمی نے ایک ایک عمل، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو غار سے نجات عطا فرما دی، ورنہ ان کی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ تو نیک عمل ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاکت سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی کارآمد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر پریشانی سے مخرج نکال دیں گے۔ مخرج کے معنی ایگزٹ۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہوا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی راہ بتا دی کہ اس پریشانی سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے حساب اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے الحمدللہ یہ مساجد قائم ہیں۔ دیکھو ہمارے بڑوں نے یہاں آ کر کتنے مجاہدے کیے ہوں گے، یہ مسجد قائم کر گئے۔ آج یہ مسجدیں ملک میں کتنی شاندار بنی ہوئی ہے، ہر طرح کی راحتوں سے لیس ہے۔ گرمی ہے تو ٹھنڈک کا انتظام ہے، ٹھنڈک ہو تو گرمی کا انتظام ہے، لیکن یہاں تو ٹھنڈک ہی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کے انتظام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن ملکوں میں ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں لوگ ماشاءاللہ فکر کرتے ہیں، گرمی کا انتظام کرتے ہیں۔ اتنی راحت والی مسجدیں بنا کر انسان اللہ کی عبادت نہ کرے، مسجد کو ایک وقتی ضرورت کے لیے کہ جب نماز کا وقت آئے داخل ہو، نماز پڑھی اور فوراً روانہ ہو جائے۔ آج کل نوجوان پتہ نہیں پہلوں سے بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ نماز کھڑی ہوگی، مسجد میں داخل ہوں گے، پھر ان کی کرامت یہ ہے کہ اس وقت پیشاب کرنے بھی جائیں گے، پیشاب کر کے بھی آ جائیں گے، اور پھر وضو بھی ہو جائے گا، اور پھر رکعت بھی مل جائے گی ان کو۔ یہ عجیب و غریب نوجوان ہیں، حالانکہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس نماز کو اس طریقے پر پڑھو کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا کام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں جائیں گے ہمیں سکون ملے گا، ہمارے قلب کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ انسان اہتمام کرے، بھئی دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے، 10 12 15 منٹ اگر نکال لیے، 5 منٹ پہلے آ گیا، 2 4 منٹ بعد میں بیٹھ کر 2 رکعت سنت پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھ لی، کچھ دعاؤں کا اہتمام کر لیا،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آدمی مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہوا شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز میں نہ ہو، لیکن جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا وہ مادام فی مصلی مسجد ہی میں کہلائے گا، اللہ کی عبادت میں شامل کہلائے گا۔ بہت ضروری ہے، آج ہم نے نمازوں میں بہت ہی کوتاہی کر دی۔ یہ موبائل جب سے نکلا ہے نوجوان اتنے مشغول ہو گئے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ کچھ قدر کرنی چاہیے، اللہ نے زندگی دی ہے اور یہ زندگی بہت بابرکت ہے۔ جتنا ہم نیک عمل کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں وہاں حسرت کم ہوگی اور ہماری آخرت میں نیک اعمال جمع ہوتے جائیں گے۔ بس یہی مختصر بات عرض کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ ہم آئیں دنیا میں اسی لیے نیک عمل کریں، ایمان اور نیک عمل۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا، ایمان لائے نیک عمل کے، اور اتنی اس کی بشارتیں ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی اور ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر تیار کی ہے، کوئی حساب نہیں نعمتوں کا۔ دو ہی چیزیں، ایمان عمل صالح، اس کا اہتمام کریں۔ علماء نے لکھا ہے ایمان سے جنت میں داخلہ ہوگا اور اعمال صالحہ سے جنت کے درجات میں ترقی ملے گی۔ جتنا انسان نیک عمل کرتا جائے گا ترقی درجات ہوتی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نمازوں سے مسجدوں سے اللہ محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ ایسا لگے مسجد میں آئے تو گویا سکون مل گیا، کسی بہت بڑی پریشانی سے اللہ نے ہم کو نجات دے دی۔ اس طرح کے انسان کا مزاج بن جائے، دیکھے پھر مسجدیں کتنی عمدہ ہوتی۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، نماز کی اذان ہوتی ایک فرد نہیں ہوتا سوائے مؤذن کے، اور پھر اکا دکا آنا شروع ہوتے ہیں۔ خوشی کی بات وہ ہوگی کہ جہاں انسان مسجدوں میں وقت سے پہلے پہنچ جائے، اذان کے وقت پہنچ جائے، اذان کے بعد فوراً پہنچ جائے، مسجدوں کو آباد کرے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اعمال خیر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ وہی جذبات نصیب فرمائے۔ بس اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، میں بھی ذرا تھکا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہم کو ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہم سب کو ایسے اولاد عطا فرما کہ ہماری اولاد کو ہم دیکھیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہی دعا کی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ان متقین کا امام بنا دیجئے، یہ بچے یہ بڑے ہو کر دین کے اٹھانے والے بن جائے، حاملین دین بنے، حاملین شریعت بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، اور ہماری آخرت سدھر جائے، ہمیں قبر میں آرام مل جائے، ہماری دنیا اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد پر خوب محنت کرنے کی، انہیں دیندار بنانے کی پوری توفیق عطا فرما۔ یہ اولاد اگر دیندار نہیں بنی تو کل مرنے کے بعد ہم ہی سے اس کی پوچھ ہوگی، اللہ اس پوچھ سے ہماری حفاظت فرما۔ پورے ملک کے نوجوان بچوں کو اے اللہ دینی ماحول عطا فرما، دینی فضا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ